ہمیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ ہے اسلام کا تاریخی معاملہ نہیں جی، تاریخی معاملہ نہیں ہے. اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے 2812 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا کیا نظریہ ہے؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر اس حدیث عمار کو لے کر بہت زیادہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دیگر باطل مذاہب کی طرح تبرہ کرتے ہوئے بوتلوں کے اوپر بھی اس حدیث کا نمبر لکھ کر فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے دو مقامات ہیں 447 اور 2812. جو بوتل پہ لکھا ہے وہ 2812 ہے. جس طرح کوڈ ورڈ ہم سنتے تھے صحابہ کے بارے میں کوڈ ورڈ استعمال ہوتے تھے، اب یہ کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں 2812. اس کا مطلب کیا یہ حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کے متعلق فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا، تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے. یہ حدیث ہے. اس حدیث کو لے کر وہ ثابت یہ کرتے ہیں کیونکہ جنگ صفین میں حضرت عمار شہید ہوئے تھے اور آپ حضرت علی کے گروہ کی طرف سے تھے اور سامنے جو گروہ تھا حضرت امیر معاویہ کا تھا. تو اب ان کا تبرہ حضرت امیر معاویہ پر ہے اور ان کی طرف سے آنے والوں پر ہے، اور اس سے وہ ثابت کرتے ایک تو باغی گروہ تھا، وہ کہتے یہ ثابت ہوا. دوسرا یہ ثابت ہوا کہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، ہمارے نزدیک حق پر حضرت علی تھے اور حضرت امیر معاویہ ان کے گروہ سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن وہ ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جہنمی بھی ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک حدیث پہلے اور بیان کرتا ہوں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے پاس منبر پر بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. اب وہ دو بڑے گروہ کون سے تھے؟ پوری تاریخ اسلامی، پوری محدثین کی جماعت اس بات پر اتفاق کرتی ہے وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا. جب سرکار کی زبان اقدس سے ان کو مسلمان کہا گیا ہے تو کوئی دوسرا ان کو کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. سردار صرف یہ نہیں ہوتا جو کرسی پہ بیٹھے حکم چلائے، سردار وہ بھی ہوتا ہے جو بڑے بڑے فیصلے کرے اور اپنے مفاد کو بھی قربان کر دے. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑے سردار تھے جنہوں نے اپنا مفاد امت مسلمہ کے لیے قربان کر دیا. آپ اتنے بڑے سردار، یہ بیٹا سردار ہے. سرکار نے فرمایا ابن ھذا سید، لیکن آپ نے اس گروہ کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ جنتی. اب ایک جملہ کہا گیا کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں، حدیث عمار کو بیان کرتے ہوئے حدیث عمار میں جب آ گیا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی کی طرف بلا رہے ہیں، تو حضرت امام حسن مجتبی نے صلح کر لی اور حضرت امیر معاویہ کے سپرد خلافت کر دی، بیعت کر لی ان کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا وہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا حسن تے شاہی کوئی نہیں معاذ اللہ. اگر تو معاذ اللہ پہلی بات تو یہی بڑا گستاخانہ جملہ. امام حسن نہیں سمجھتے تھے سرکار کے حدیثوں کو. جب سرکار نے اپنے قریب بٹھا کر امام حسن کو سارا دین سکھایا ہے، امام حسن مجتبی کو نہیں پتا تھا کہ میں دین کے خلاف کر رہا ہوں؟ تم زیادہ سمجھدار بن گئے ان سے، تمہیں زیادہ دین کی سمجھ آ گئی. تو لہذا امام حسن مجتبی کو ساری حدیثوں کا پتا تھا، تم صرف اپنے مفاد کی حدیث لیتے ہو. ان کو پتا تھا میرے سرکار نے فرمایا ہے، میرے نانا جان نے فرمایا ہے میرا بیٹا دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. ایک بات تو یہ ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ارشادات اس مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا جی کہ وہ جو آپ کی طرف سے لڑنے آئے تھے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتولین بھی جنتی ہیں، ہمارے مقتولین بھی جنتی ہیں. امام مولا علی رضی اللہ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا، سب کا اکٹھا جنازہ پڑھایا. اب یہ مولا علی کا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے. تو لہذا اب یہ عمل ایک طرف، اور دوسرا آپ بار بار حدیث عمار کو بیان کر کے تبرہ کرتے ہیں، تو پھر مولا علی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو ان کو جنتی کہہ رہے ہیں؟ امام حسن مجتبی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے. دوسری بات، اس حدیث عمار کے بارے میں ایک ٹیکنیکلی سمجھنے کے لیے ہے
یہ جو ہے ایک میں دو لفظ ہیں، تقتلہ الفیۃ الباغیہ، یہ فیۃ الباغیہ کا لفظ ہے۔ صاحب جو فتح الباری ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری کے سب سے بڑے شارح مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، یہ سرکار کے الفاظ نہیں ہیں، وہ فیہ باغیہ ہے۔ اور پھر اس کی تائید میں انہوں نے ارشاد الساری، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دونوں میرے پاس اس کے سلاٹس کی ابھی بھی مجھے موجود ہیں، انہوں نے ارشاد الساری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے نسخے میں بھی یہ لفظ موجود نہیں۔ دراصل صحیح بخاری کے نسخے ہیں، ہمارے پاس جو مشہور نسخہ امام فربری کا ہے اس میں الفاظ موجود ہیں، لیکن ایک دوسرے نسخے میں یہ فیہ باغیہ کے لفظ موجود نہیں ہیں، وہ باغی گروہ شہید کرے گا۔ چلے ہم اس باغی کے لفظ کو مان کر چلتے ہیں۔ پہلے اس لفظ دوسرا یدعوہم الی الجنۃ و یدعونہ الی النار، یہ لفظ صحیح بخاری کے علاوہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہے۔ یدعوہم الی الجنہ ایک لفظ، یدعوہم الی اللہ یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم اور کسی جگہ یہ الفاظ موجود نہیں ہے، امام بخاری کا تفرد ہے، اس امام بخاری اس میں تنہا ہے۔ اچھا پہلے فیہ باغیہ، پہلے دیکھیے اگر کوئی ہم یہ سمجھتا ہے کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت میرے معاویہ حق پر تھے، حضرت مولا علی باطل پہ تھے، معاذ اللہ ایسا کوئی نظریہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مولا علی ہی حق پر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطائی اجتہادی ہوئی ان کے ساتھ آنے والوں سے۔ اور بے شک قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑیں ان کی صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ، یہی لفظ باغیہ کا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اور اگر ایک گروہ دوسرے پر کچھ بغاوت کر جائے یعنی کچھ زیادتی کر لے تو پھر کیا کرو، دونوں کا معاملہ برابر کر دو، اس سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، حتی تفیہ الی امر اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، ان بھائیوں کے آپس میں صلح کروا دو۔ تو یہ یاد رکھے بغاوت سے یا خروج کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، حضرت مولا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خروج کیا، ایک بات تو یہ سمجھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یدعوہم الی الجنۃ، اس کی تشریح میں یہ بھی ہے کہ رستہ جس رستے کی طرف حضرت علی بلا رہے تھے وہ حق، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، یعنی استعارتاً لفظ بولے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی جس کی طرف بلائیں گے وہ حق کا رستہ ہوگا، حضرت امیر معاویہ جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ حق کا رستہ اس وقت نہیں ہوگا، وہ اپنی سمجھ میں تو سچے ہوں گے، اپنے اجتہاد میں تو سچے ہوں گے، تو لہذا یہ اجتہادی خطا کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن لہذا اس بات میں یہ بات سمجھ لیجئے، اس بنا پر کسی صحابی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ کفر ثابت کرنے کے لیے جو ہمیں معیار چاہیے وہ خبر متواتر ہے۔ مثلا میرے سامنے آپ آ کر کہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، یہ کفر کیا ہے، تو میں اسی وقت نہیں کہہ دوں گا اس نے کفر کیا، کافر ہو گیا، کیونکہ خبر دینے والا ایک ہے، ہو سکتا ہے اپنی طرف سے مکس کر رہا ہو۔ جب تک میرے پاس اتنے لوگ نہ آ جائیں کہ میں کہوں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، خبر متواتر سے کہتے ہیں، میں اس وقت تک اس کو خاص شخصی طور پہ کافر نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ کو یہ خبر واحد ثابت کرنی پڑے گی، خبر متواتر ہے ان صحابہ کو معاذ اللہ جہنمی ثابت کرنے کے لیے، اور ایسی کوئی خبر ہے نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں امام بخاری اس بارے میں تفرد کا شکار ہیں، یہ صرف بخاری کے اندر دو جگہ موجود ہے، اس کے علاوہ کسی اور حدیث کی کتاب میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ بات بڑی گہرائی سے سمجھنے والی ہے کہ یہ کوئی ایسے سینسٹیو معاملات ہیں جس کو اتنی جلدی اس طرح سوشل میڈیا پہ فیصلے کی جاتے ہیں، ایسے فیصلے نہیں ہو سکتے، لہذا اس کو بڑی گہرائی سے سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب اور بھی بڑے ہیں لیکن میں نے آپ کے سامنے اتفاق کیا ہے چوٹ پر، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔ آخر میں ایک اور سوال ہے کہ